بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلسلہ درس چل رہا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو علم کے میدانوں کے لوگ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اس میدان کو محض ایک جذبے کی بنیاد پر اپنا لیا ہے، نااہل ہیں، متعالم ہیں، علمی طور پر انہیں نہ تو گہرائی ہے، گہرائی ہے، نہ علم ہے، نہ بصیرت ہے، ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، ان سرگرمیوں کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس سلسلے میں کیا کچھ چیزیں ماضی سے لے کر کے حاضر تک پائی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ اس سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے کے مطابق علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے کی دو مثالیں، دو مظاہر ہم نے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ پہلی چیز ہے فتوے میں، فتویٰ دینے میں علمی خیانت، اور دوسرا قضا اور فیصلے میں علمی خیانت۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تیسرا مظہر، تیسرے موضوع کا انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنا ہے، وہ ہے کتاب اللہ کی تفسیر میں علمی خیانت۔ قرآن کریم کی تفسیر، اس میں علمی خیانت بہت زیادہ ہے، اور اس دور میں دور حاضر میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ سنگین ہے، خطرناک ہے، اور ایسے بہت سارے لوگوں نے اس میدان پر گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو تفسیر کا میدان ہے۔ علم تفسیر، قرآن کریم کی تعویل، یعنی قرآن کریم کی صحیح تفسیر۔ تعویل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تعویل کا وہ معنی ہے جو تفسیر کے معنی میں ہے، تفسیر کا معنی جو ہوتا ہے وہی معنی تعویل کا ہے۔ دوسرا جو معنی ہے وہ ہے تحریف کے معنی میں، کھینچ تان کے معنی میں، بلا دلیل، بلا بنیاد کے کسی بھی چیز کو اپنے مفاد، اپنی سوچ، اپنا نظریہ کیا ہے اس کے مطابق اسے کھینچ کر کے فٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تعویل کا دوسرا معنی ہے۔ پہلا معنی محمود معنی ہے، اچھا معنی ہے، قابل تعریف ہے۔ دوسرا معنی قابل مذمت ہے، عیب کا معنی ہے، برا معنی ہے۔ تو کتاب اللہ کی تفسیر میں علمی خیانت، یہ تیسرا پہلو ہے علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر کا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مصنف نے بڑی اہم باتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہ باتیں پڑھیں گے اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو بھی ہوش مند بنائیں گے، فکر مند بنائیں گے، لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے کہ کیسے کیسے لوگوں نے علم تفسیر کے باب میں تعالم کا، نااہلی کا ثبوت دیا ہے، اور اس کے باوجود اس میدان پر قابض رہنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تحریروں میں، تقریروں میں، دروس میں، خطابات میں، بیانوں میں، جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں، تفسیر کے باب میں علم خیانت۔ تو بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح احمق اور گئے گزرے لوگوں کی کتاب اللہ کی تفسیر کی بابت علمی خیانت ہے، یعنی جیسے فتوے میں علمی خیانت لوگ کرتے ہیں، جیسے لوگ قضا اور فیصلے میں علمی خیانت کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ احمق، نادان، بیوقوف، ناسمجھ لوگ علم تفسیر میں بھی تعالم یعنی علمی خیانت کرتے ہیں۔ تو احمق اور گئے گزرے لوگ، یاد رکھیں، بلا علم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کی کلام کے بارے میں کوئی بات کہنا،
یقیناً حماقت کی آخری سطح، ایسے ہی پستی اور ذلت کی آخری سطح۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ احمق قسم کے لوگ ہیں، گئے گزرے رذیل اور پست قسم کے لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے بارے میں علمی خیانت کا ثبوت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مصنف، جو تحقیق تو درکنار حصول علم میں بھی ناکام ہے۔ یعنی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، باریکیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حصول علم میں بھی ناکام ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا جو ادنا درجہ ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے۔ تو تحقیق کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کہاں سے اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کا معنی کیا ہے، اس سلسلے میں سلف امت کی تفسیریں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کہاں سے جان سکتے ہیں؟ تو تحقیق تو درکنار حصول علم میں بھی ناکام ہے۔ یہ دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ سالہ سال گزرنے کے باوجود نمایاں نہ ہو سکے، سالہ سال گزرنے کے باوجود نمایاں نہ ہو سکے تو اس خطرناک راستے پر چل پڑے تاکہ نمایاں ہو سکے۔ جب کوئی راستہ نہیں ملا کامیاب ہونے کا، پاپولر ہونے کا، چرچا ہو جائے، شہرت مل جائے، تو یہ سوچا کہ اب سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا کام شروع کرو۔ قرآن کے نام پر تو لوگ جمع ہی ہو جائیں گے، قرآن کے نام پر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیات کے معنی، مفاہیم بیان کرنے کا کام شروع کریں گے تب تو لوگ قریب آئیں گے، کیونکہ قرآن سے سب کو عقیدت ہے، قرآن سے سب کو محبت ہے، قرآن سے سب کو وابستگی ہے۔ ایک ادنا شخص بھی جو علم کے بالکل یعنی بنیادوں سے بھی ناواقف ہو، ایسا بھی شخص کم از کم اتنا جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس کا لگاؤ جڑا ہوا ہے جذباتی طور پر وہ اللہ کے کلام سے، چاہے وہ ایک حرف بھی پڑھنا نہ جانتا ہو لیکن اسے ہاتھ میں لے کر کے چوم ضرور لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو عقیدت ہے۔ اس سے قطع نظر کہ قرآن کریم کو چومنے نہ چومنے کا کیا حکم ہے، لیکن ایک عام آدمی جاہل جو ہوتا ہے اسے عقیدت ہے قرآن کریم سے، قرآن کریم سے عقیدت ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے علم نہیں، تو اگر کوئی قرآن کریم، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کام پر کوئی آدمی اگر لگ جائے تو ایک عام آدمی بھی اس سے قریب آنے لگتا ہے کہ قرآن تو کم سے کم اللہ کا کلام ہی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب کوئی تفسیر کرنے آ گیا، کوئی قرآن کریم کا درس دینے لگا، کہ قرآن کریم کا بیان کرنے لگا، کوئی قرآن کریم کی آیات کے معنی سمجھانے لگا اور اس کی دنیا کے موجودہ حالات پر تطبیق دینے لگا، خاص طور پر دنیا کی موجودہ حالات پر تطبیق دینے لگا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، آج جو کچھ دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھو قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ تو ایسی باتیں اگر کوئی کرنی شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھنے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سالہ سال گزرنے کے باوجود نمایاں نہ ہو سکے تو اس خطرناک راستے پر چل پڑے تاکہ نمایاں ہو جائے۔ نمایاں ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، سستی شہرت کے لیے لوگوں نے کیا کر دیا؟ قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ تو اب قرآن کریم کو ایک بطور مہرا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے مثل کہا ہے، مصنف کہتے ہیں کسی نے مثل کہا ہے، کیا مثل ہے وہ؟ اذا كنت خاملا فتعلق بعظیم، اگر تم گمنام ہو تو کسی بڑی شخصیت سے جڑ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی گمنام ہے، ان نون ہے، مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس کو مشہور ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی بڑی چیز سے جڑ جائے، بڑے نام سے، بڑی شخصیت سے، بڑے کلام سے، بڑی نسبت سے وابستہ ہو جائے، ایسی مشہور ہو جائے، ایسی مشہور ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہ سبب موجود ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سے لوگ اس لیے جڑ گئے کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کریں گے تو ہمیں ضرور پذیرائی ملے گی، ضرور مقبولیت ملے گی، ضرور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا پائیں گے، ضرور لوگ ہم سے قریب آئیں گے، عقیدت ہوگی، ارادت ہوگی۔ یہ سوچ مصنف کہتے ہیں اور کسی نے کہا ہے ما انصف القارۃ من باراہا، ما انصف القارۃ من باراہا،
قارہ قبیلے کا نام ہے، قبیلہ قارہ، اور انصفا کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، بارہ یباری کا مطلب ہوتا ہے نیزے پھینکنا، مبارات یباری الاسنہ، سنان نیزہ پھینکنا، نیزہ جو دھاردار ہوتا ہے نا اسے پھینک کر کے حملہ کرتے تھے، تو بارہ کے معنی ہوتے ہیں نیزہ پھینکنا۔ کہتے ہیں ما انصف القارۃ من باراہا، یہ ایک مثل ہے عربی زبان میں، اور امثال کی کتابوں کے اندر، امثال کی کتابوں کے مصنفین نے نقل کیا ہے، اس کا پس منظر بتایا ہے کہ یہ مثل کہاں سے نکلی، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ تو کیا کہا، ما انصف القارۃ من باراہا، جس نے قبیلہ قارہ سے نیزہ بازی میں مقابلہ کیا اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس نے قبیلہ قارہ کے ساتھ نیزہ بازی میں مقابلہ کیا اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیا مطلب یہ قبیلہ قارہ نیزہ بازی کے لوگ نہیں تھے، قبیلہ قارہ والے تیر اندازی کے لوگ تھے، تیر اندازی کے ماہرین تھے۔ تو جو تیر اندازی کے ماہرین ہیں ان سے اگر تیر اندازی میں مقابلہ کیا جائے گا تب تو انصاف ہوگا، لیکن میدان ان کی جو مہارت ہے وہ تیر اندازی میں ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے نیزہ پھینکنے میں تو ان کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے کہ نہیں؟ تو یہی حال ہے کہ لوگوں کے حالات الگ، لوگوں کے راستے الگ ہیں، اور پکڑ لیا قرآن کا راستہ، تفسیر کرنے کا راستہ۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ما انصف القارۃ من باراہا، قبیلہ قارہ کے لوگوں سے نیزے بازی کا مقابلہ کرنے والے انصاف نہیں کرتے۔ انصاف ہی کرنا ہے تو تیر اندازی میں مقابلہ کرو۔ بہرحال اس کا پس منظر نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ مثل نکلی کہاں سے۔ اس کا خلاصہ یہاں پر آ گیا کہ ان کا تعلق نیزہ بازی سے نہیں تھا، ان کا تعلق تیر اندازی سے تھا۔ تو قد انصف القارۃ من راماہا، اصل کیا ہے مثل، قد انصف القارۃ من راماہا، جس نے قبیلہ قارہ سے تیر اندازی میں مقابلہ کیا اس نے واقعی انصاف کیا، لیکن جس نے قبیلہ قارہ سے نیزہ بازی میں مقابلہ کیا اس نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو جس کی جو فیلڈ ہے، جس کا جو میدان ہے، جس کا جو کام ہے، جس کا جو علم ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، اس میں اگر وہ کام کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن حیثیت کچھ نہیں، کام دوسرا، میدان دوسرا، لیکن کس کام پر آ گئے؟ قرآن کریم کی تفسیر کریں گے تب تو لوگ قریب آ جائیں گے ہم سے قرآن کریم کے نام پر۔ تو یہ مصنف کہتے ہیں کسی نے کہا، اب یہ ایک دو مثل کے ذریعے سے اس مسئلے کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے سرسری طور پر یہاں پر پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد موضوع میں براہ راست داخل ہو رہے ہیں، موضوع میں براہ راست داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے یہاں پر آگے دیکھیے صفحہ نمبر 119 میں مصنف کہتے ہیں، اردو ایڈیشن میں ایک صفحہ نمبر 119 ہے، کہتے ہیں بھلا کیا آپ نے کسی ایسے مفسر قرآن کے بارے میں سنا ہے جو متعالم یعنی نام نہاد عالم اور جھوٹا ہو؟ آپ نے سنا کبھی ایسا کہ قرآن کا تفسیر کرتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کا اسے علم ہی نہیں، بس دعویٰ کرنے والا بن گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا علم مجھے ہے، تو متعالم ہے، علم نہیں ہے قرآن کریم کی تفسیر کا، لیکن قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ مصنف کہتے ہیں کیا آپ نے کسی ایسے مفسر قرآن کے بارے میں سنا ہے جو متعالم یعنی نام نہاد عالم ہو، عالم نہ ہو لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہو اور جھوٹا ہو؟ کیا آپ نے کسی ایسے مفسر قرآن کے بارے میں سنا ہے جو جاہل ہو، اسے سنت کا علم ہو نہ قرآن حفظ ہو؟ اور حفظ کی تو بات ہی کیا ہے، قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو، الفاظ کو دیکھ کر کے بھی صحیح معنوں میں نہ پڑھ سکتا ہو، ادا نہ کر سکتا ہو؟ کیا آپ نے کسی ایسے مفسر قرآن کے بارے میں سنا ہے کہ ایسا مفسر قرآن بھی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کیا آپ نے، نمبر 3، کیا آپ نے کسی ایسے مفسر قرآن کے بارے میں سنا ہے جو قرآنی آیات کو ایسی ایسی باتوں پر محمول کرتا ہو جو وہم و گمان میں بھی نہ آتا ہو؟ ایسی ایسی تفسیریں کہ آپ کو سمجھ، آپ کی سوچ میں وہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہیں، آ ہی نہیں سکتی، آپ کے وہم و گمان میں، خیال میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی کہ اس کا یہ معنی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کیسے کیسے معنی لوگ نکالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ
آپ یاد کریں، دیکھیں کہ شیخ نے 3 باتیں سوالی انداز میں کی ہیں۔ اگر آپ ان 3 باتوں پر غور کریں گے تو تفسیر قرآن کے بارے میں جو علمی دعوے داری چل رہی ہے، علمی خیانت چل رہی ہے، اس پورے میدان کو ان 3 جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ پہلی بات کیا کہا تھا؟ ایسا مفسر قرآن جو متعالم اور جھوٹا ہو، علم والا نہ ہو، جھوٹا ہو، یعنی اپنے آپ کو عالم ثابت کرتا ہو۔ اب یہ اس دور کا المیہ ہے کہ نہیں المیہ ہے کہ علم نہیں ہے اور مفسر بنے، علم نہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کر کے عوام کو گمراہ کر۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا کہا؟ ایسا مفسر قرآن جو جاہل ہو، اسے سنت کا علم نہ ہو بلکہ قرآن بھی نہ آتا ہو۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، سنت کا علم نہ ہو۔ بغیر سنت کے علم کے میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بھلا کون قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے؟ قرآن کی تفسیر سنت کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو گمراہی کا پہلا زینہ ہے ہی ہے، گمراہی کا، ضلالت کا پہلا اسٹیپ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھ جائے آدمی اور اس کو سنت کا ہی پتہ نہ ہو۔ قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی کی سنت ہے، قرآن کی تفسیر قرآن ہے، پھر دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، لیکن اس کو نہ قرآن کا علم ہے نہ سنت کا علم، قرآن تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آئیں گی مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، حوالے بھی آئیں گے، نام بھی آئیں گے، کتابوں کے بھی نام آئیں گے، مصنفین کے بھی نام آئیں گے، مفسرین کے بھی نام آئیں گے۔ تیسری بات مصنف نے کیا کہا؟ ایسا مفسر قرآن جو قرآن کریم کی ایسی ایسی تفسیر کرتا ہو، ایسے ایسے معنی بیان کرتا ہو جو وہم و گمان میں بھی، خیال میں بھی نہ آتا ہو۔ یہ سب بھی موجود ہیں، یہ لوگ بھی موجود ہیں ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف، نہیں مگر ہدایت اور استقامت کی قلت اور فساد و انحراف کی کثرت کے اس دور میں یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ دیکھا آپ نے حالات کتنے بگڑ گئے ہیں، حالات کتنے بگڑ گئے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ایسا، جو 3 سوالوں پر کیا نا، کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے، کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے، کیا آپ نے ایسا کوئی سنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو کبھی نہیں سنا ہے۔ لیکن پھر آج کے دور کی حالت کیا ہے؟ آج کے تو کہتے ہیں نہیں مگر ہدایت اور استقامت کی قلت ہے، ہدایت کی قلت، ہدایت بہت کم ہو چکی، دین پر استقامت اور مضبوطی بہت کم ہو چکی۔ کون سوچتا ہے، کون فکر کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں جواب دہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، باز پرس ہوگی، اس کا احساس کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا۔ تو قلت ہدایت و استقامت اور فساد و انحراف کی کثرت، فساد بہت بڑھ گیا ہے، انحراف، گمراہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس دور میں یہ دور ہے جس میں فساد بڑھ گیا، انحراف زیادہ ہو گیا، ہدایت کم، استقامت کم۔ تو اس دور میں یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو چکی ہیں۔ جاہل، لا علم ہے کہ نہیں، جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، قرآن کریم کے معنی کیا سمجھیں گے، سنت کا علم نہیں ہے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو عالم اور ایسے ہی مفسر بنا کر کے پیش کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی تفسیریں کرنا جو کبھی وہم و خیال میں بھی نہ آتی۔ اچھا، کہتے ہیں اس دور میں یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو چکی ہیں۔ اس دور کا متعالم علمی دعوے دار عار و شنار اور بے حیائی سے بھی نہیں کتراتا، یعنی حیا ہی نہیں، حیا ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے۔ کیسے جرت کرتا ہے ایک آدمی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے اور اسے قرآن کا صحیح معنوں میں علم نہیں، سنت کا صحیح معنوں میں علم نہیں، اور قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا، قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگا۔ تو عار و شنار یعنی عیب اور عار اور شرم کی بات ہے یہ، کہتے ہیں اس سے بھی نہیں کتراتا، بے حیائی کے کام کرتا، عار کے کام کرتا، عیب لگے بے حیائی پر اتر آتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ میری عیب جوئی کے جائے گی، میں رسوا ہوں گا، میں ذلیل ہوں گا، میرا انجام کیا ہوگا، نہیں، سارے کام کرتا، اس سے بھی نہیں کتراتا۔ ٹھیک ہے، کہتے اس نازک صورتحال کی بابت جلیل القدر ائمہ و مشائخ کا شکوہ سماعت فرمائیں۔ بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے
اس طرح کی حالت پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں اور اس کی اصل اصول تفسیر اور مفسرین کی کتابوں کے آغاز مثلا تفسیر ابن کثیر طبری، تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر رحمہم اللہ میں پڑھیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امت کے ائمہ اور علماء نے ایسے نااہل مفسرین، ایسے متعالم علمی خیانت کرنے والے مفسرین کے بارے میں جو کچھ افسوس کا اظہار کیا ہے، جو کچھ باتیں افسوس کرتے ہوئے لکھی ہیں، اگر آپ ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سورس کیا ہے، مرجع کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے آغاز میں، کی تفسیر کے آغاز میں، ایسی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے آغاز میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں اور کتاب ہے عمدۃ التفسیر عن الحافظ ابن کثیر، یہ کتاب ہے، مستقل کتاب ہے، علامہ احمد بن محمد شاکر رحمہ اللہ نے کہتے ہیں اس کتاب میں تعلیق جو ہے نا، تعلیق جو نوٹ لگایا ہے علامہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو بھی اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ملیں گی جس میں امت کے ائمہ اور علماء نے اس قسم کے نااہل مفسرین پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور بہت زیادہ افسوس جتایا ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے یہاں پر۔ حدیث سند کے اعتبار سے اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، سند کے اعتبار سے اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن معنی صحیح ہے۔ معنی کیا ہے؟ صحیح ہے، اس لیے کہ بہت ساری عام دلیلوں سے، قرآن کریم کی عام دلیلوں سے، عام حدیثوں کی دلیلوں سے اس مضمون کو تائید ملتی ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ روایت کیا ہے؟ من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطأ، من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ درست نکلا تو بھی وہ خطا کار ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ کہا اور درست ہو گیا، صحیح نکل گیا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بغیر علم کے اپنی رائے سے بولا کیوں، یہ غلط ہے۔ اپنی رائے کا استعمال کیوں کیا قرآن کریم میں؟ تو جس نے اپنی رائے سے کوئی بات قرآن کریم کے اندر کہی اور وہ صحیح نکل گئی، تب بھی وہ آدمی خطا کار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی رائے سے کہا، آج اتفاق سے وہ صحیح نکل گئی، کل اپنی رائے سے ہی بول رہا ہے تو کل اس کی رائے غلط بھی نکل سکتی ہے، تو کوئی ضمانت تو نہیں ہے نا۔ تو قرآن کریم کو اپنی عقل، اپنی رائے اور لاجک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے مقصود کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے آپ کے اصحاب نے سمجھا۔ اس لیے اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر میں اپنی رائے کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں، یہ سند کے اعتبار سے یہ بات تو ضعیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ کو جس بات کا علم نہیں ہے اس میں آپ نہ پڑھیں۔ دیکھا آپ، تو علم کی بنیاد پر ہی کوئی بات بولنا ہے، بلا علم کوئی بات نہیں بولنا ہے، بلا علم کوئی بات نہیں بولنا ہے۔ تو یہ تو اگر ایسا ہو جائے کہ اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کوئی بات بول دو، کبھی وہ صحیح بات ہو جائے، کبھی وہ غلط بات ہو جائے، تو یہ تو دنیا داروں کی چیز ہو جائے گی۔ جیسے دنیا میں انسان کسی بھی ایشو میں، کسی بھی قضیے میں اپنی رائے دیتا ہے، کبھی رائے صحیح نکلتی ہے، کبھی رائے غلط ہوتی ہے، اپنی اوپینین، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ آدمی پیش کر دیتا ہے، کبھی وہ صحیح نکلتی ہے سوچ، کبھی غلط نکلتی ہے۔ تو یہ رویہ قرآن کریم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصود کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فریضہ نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا ہے تاکہ آپ اسے کھول کھول کر کے بیان فرمائیں۔ جو کچھ اتارا گیا ہے اسے کھول کھول کر کے آپ، تو تبیین کرنے کی ذمہ داری
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی، اور وہ وحی کے ذریعے سے امت کے سامنے وہ ساری باتیں پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، یہاں قرآن کریم کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے۔ تو رائے کا استعمال سرے سے صحیح ہی نہیں ہے، عقل کی مدد سے دلیلوں کو سمجھنا ہے، عقل کی مدد سے حدیثوں کو سمجھنا ہے، لیکن عقل سے ہی ساری باتوں کو پروف کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو میں عقل میں ہے وہی اس کا معنی ہے۔ اس آیت کا معنی میرے ذہن میں یہ آتا ہے یہ صحیح ہے، میرے ذہن میں یہ آتا ہے یہ صحیح، میرے ذہن میں یہ نہیں آتا اس لیے یہ غلط، اس کی گنجائش ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تفسیر کا مسئلہ ہے، یہ جو بعض اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جس میں کوئی صاف ستھری دلیل، واضح دلیل نہیں ہوتی ہے، تو اس میں اجتہاد کی نوبت آتی ہے، اور وہ بھی ایرے گہرے نتھو خیر کے حق میں نہیں ہے۔ کوئی اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہر کس و ناقص کھڑا ہو جائے اور چلے کہے کہ اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اس کے اہل ہوتے ہیں، اجتہاد کرنے کے لیے بھی پورے علوم شریعت پر نظر ہوتی ہے گہری، وہ مجتہدین ہوتے ہیں۔ قرآن، سنت، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، عربی زبان، ادب، بلاغہ، اور اس کے علاوہ جرح و تعدیل ہے نا، اور ایسے ہی دیگر علوم شریعت کا گہرا علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایشو، کوئی قضیہ پیدا ہو جائے تو علوم شریعت کا اتنا گہرا علم ہوتا ہے ان کے پاس کہ کسی نہ کسی دلیل کی روشنی میں وہ اجتہاد کر کے امت کو اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایسے مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہر آدمی پڑھے اور جو اس کی سمجھ میں معنی آئے وہ بیان کرے، اپنے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اپنے مقصد کے لیے، اپنے اپنے دھڑوں کی تائید کے لیے، اپنے اپنے افکار و نظریات کے سپورٹ کے لیے۔ یہ طریقہ بن چکا ہے، اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، قدیم زمانے سے۔ خوارج قرآن کی آیت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال، روافظ قرآن کریم کی آیات کا معنی اپنی مرضی سے نکال کر اپنے لیے استعمال، عقل پرست قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس کا معنی نکال کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس طرح سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ جس نظریے کے ہوتے ہیں اسی نظریے سے قرآن کریم کا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے کسی قاصد کو کہا تھا کہ تمہارے سامنے لوگ شبہات لے کر کے آئیں گے، یاتونک بالشبہات، شبہات لے کر کے آئیں گے، کنفیوژن میں ڈالنے والی چیزیں پیدا کریں گے، ڈاؤٹ پیدا کرنے والی چیزیں لے کر کے آئیں گے، تو تم اس کا جواب قرآن کریم سے نہیں دینا بلکہ ان کو سنت سے پکڑنا۔ کس سے پکڑنا؟ سنت سے۔ فَإِنَّ الْقُرْآنَ ذُو شُجُونٍ، اس لیے کہ قرآن ذو وجوہ، کیونکہ قرآن کریم کے کئی معنی لوگ نکال لیتے ہیں، اس لیے تم سنت سے اس کی تعیین کرنا کہ سنت میں اس کا معنی کیا ہے۔ تم سارے جتنے معانی نکالنا چاہتے ہو وہ سارے کے سارے معانی غلط، سنت سے تائید ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا معنی یہ ہے، سنت سے پکڑے جائیں گے، اور پھر وہ اپنے مفاد کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے ہر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے مفاد کے مطابق اس کی تفسیر کرتا ہے۔ خیر، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، دیکھیں اب یہ جو علامہ احمد بن محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات یہاں پر نقل کی گئی ہے، اسے پڑھنے کی، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا اسے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں لیکن ہمارے اس دور میں کچھ ایسی مصیبتیں رونما ہو گئی ہیں، ہمارے اس دور میں کچھ ایسی مصیبتیں رونما ہو گئی ہیں اور ایسے نوواردین پیدا ہو گئے ہیں۔ نووارد کسے کہتے ہیں؟ کسی میدان میں نہ تجربے کار آدمی آ جائے، نہ تجربے کار آدمی،
آدمی کے پاس علم نہیں، تجربہ نہیں، وہ بالکل نیا نیا ہے نا، نیا نیا ہے، کوئی معلومات نہیں، کوئی خبرہ نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی نالج نہیں ہے، نیا نیا ہے، اور کسی میدان میں جو کود پڑا ہے اسی کو کہتے ہیں نو وارد، یعنی میدان میں بالکل نہ اہل نہ تجربے کار ہوتے ہوئے آ جانا۔ تو ایسے نوواردین پیدا ہو گئے ہیں جو عیسائی مشینریوں کی آرا اور ان کی خواہشات نفسانی کے غلام ہیں۔ عیسائی مشینریوں کے آرا اور ان کی خواہشات نفسانی کے غلام ہیں۔ اچھا خیر، ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اس اقتباس کو اور پھر بات کرتے ہیں۔ آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سب کہاں سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ سب باتیں بے سر پیر کی نہیں ہیں۔ اس کی مثالیں یہ کن باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے یہ باتیں لکھی گئی ہیں، مصنف نے لکھی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، آپ کو ہم کو ہمارے میدانوں میں، ہمارے اپنے ملک اور وطن میں اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ عیسائی مشینریوں کی آرا اور ان کی خواہشات نفسانی کے غلام ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور کوئی باک نہیں، کوئی ملامت کا خوف نہیں، کوئی ہیبت نہیں، یہ انصاف ہے، اس لیے اسے ایک بار نہیں 100 بار بیان کیا جائے گا۔ وحید الدین خان صاحب نے تذکیر القرآن نام سے کتاب لکھی، الرسالہ نام کا میگزین نکالتے تھے، اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتاب ہیں، عظمت قرآن، پیغمبر انقلاب اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اور اپنی میگزین الرسالہ میں بھی کھل کر کے لکھا۔ قرآن کریم کی تفسیر کی بات چل رہی ہے، عیسائی مشینریوں کی آرا شیخ نے کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ خوبصورت آئیڈیل ہے، خوبصورت مثال ہے، سمپل ہے، نمونہ ہے، بس اسی نمونے پر چلتے چلے جاؤ، خوبصورت نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسوۃ حسنہ، اللہ کا کلام ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اسوہ کاملہ نہیں کہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کچھ بھی ہے وہ اچھا نمونہ ہے، لیکن کمپلیٹ اور مکمل نمونہ نہیں ہے۔ پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھی جو کچھ اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ اچھا تو ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہے نبی کی زندگی میں، کمپلیٹ نمونہ نہیں ہے۔ یہاں گائیڈ نہیں ملتی، وہاں رہنمائی نہیں ملتی، یہاں نہیں سمجھ میں آتا کیسے زندگی گزارے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ، تو کہتے ہیں اسوہ حسنہ تو کہا ہے، اسوہ کاملہ نہیں کہا ہے۔ تو اب کمال کے لیے، پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ 21ویں صدی عیسوی میں ہمیں ایک بار پھر مسیحی ماڈل لانے کی ضرورت ہے، عیسائی ماڈل لانے کی ضرورت ہے۔ یہ وحید الدین خان صاحب کی بات ہے جو انہوں نے اپنی میگزین میں کئی مرتبہ لکھا، اپنی کتاب میں لکھا، اور اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس میں اگر یاد رہا تو اس کتاب کے حوالے بھی، اس کے اقتباسات بھی آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے آپ کے یہاں بھی۔ یہ عیسائی مشینریوں کی آرا کیا ہے بھئی؟ یہ عیسائی ماڈل لا کر کے دین اسلام کی تکمیل کرو گے، دین اسلام مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے وہ آئیڈیل انسانیت کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب قیامت کی صبح تک کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی ایشو پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس میں رہنمائی ملے گی، کسی بھی طرح کی کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے عیسائی مشینریوں کی آرا۔ کیوں لکھا، کیوں کہا، کس کو خوش کرنا تھا، کس کی پذیرائی کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے۔ لیکن افسوس
ایک بار پھر عیسائی ماڈل، مسیحی ماڈل لانے کی ضرورت ہے، تاکہ آج کل کے دور میں جو کمپلیٹ رہنمائی سیرت رسول سے نہیں ہو رہی ہے، اسوہ حسنہ تو ہے لیکن اسوہ کاملہ نہیں ہے، اسے مکمل کیا جا سکے۔ یہ عیسائی مشینریوں کی، ان کی خواہشات نفسانی کے غلام۔ بھئی آج ساری دنیا میں، اور معاف کرنا مجھے، ساری دنیا میں عیسائی مشینریاں سب سے زیادہ شور مچاتی ہیں، وحدت الادیان، زمالت الادیان، تقارب الادیان کا نعرہ لگاتی ہیں سب سے زیادہ۔ تقارب الادیان، سارے ادیان کے فاصلے ختم کر دیے جائیں، سارے فاصلے ختم کر دیے جائیں، آؤ سارے ادیان کو قریب کر دیا جائے، آؤ سارے ادیان کو، سارے فروق کو، فرقوں کو ختم کر کے ایک بنا دیا جائے۔ زمالہ، زمالہ کسے کہتے ہیں؟ زمیل کے معنی ہوتے ہیں ساتھی کے، دوست کے، ہمجولی کے۔ زمالت الادیان، سارے ادیان کو ایک دوسرے کا ہمجولی بنا دیا جائے۔ بھئی آج کوئی بات ہوتی ہے، عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، مسلمان توحید کے قائل ہیں، کہاں تال میل بیٹھے گا؟ ہم کہیں گے ہم آپ کے تثلیث کے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے، تو یہ توحید اور تثلیث کا فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ عیسائی مشینریاں شور مچاتی ہیں، یہ فرق ختم ہو جانا چاہیے۔ بڑے بڑے عالمی ایشوز پیدا ہوتے ہیں لیکن اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کہتا ہے ہم توحید کے قائل ہیں، عیسائی کہتا ہم تثلیث کے قائل ہیں، یہودیوں کا الگ عقیدہ ہے، اور دوسرے بے ان گنت معبودوں کی جو پوجنے والے لوگ ہیں دنیا میں، ان لوگوں کا الگ نظریہ ہے۔ اس لیے سب میں اکٹھا ہونا، تال میل پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آؤ یہ سارے فاصلے ختم کر دیے جائیں، سارے ادیان کے فرقوں کو، اختلاف کو ختم کر کے ایک دین بنا دیا جائے۔ اب مسیحی ماڈل لانے کی بات کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسیحی ماڈل لانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو عیسائی مشینریوں کی آرا اور ان کی خواہشات نفسانی کے غلام، عربی زبان سے ناآشنا ہے، عربی زبان سے ناآشنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس میں آپ تو نام لکھتے چلے جائیں، کتنے لوگ ہیں جو عربی زبان سے ناآشنا ہے، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نہ فارسی میں ہے، نہ انگریزی میں ہے، نہ فرنچ میں ہے، نہ اردو میں، قرآن کریم کی زبان میں۔ عربی زبان اللہ کے کلام کی زبان ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور قرآن کی تفسیر کرنا شروع۔ بھائی ترجمے اردو زبان میں، عربی زبان کے دوسرے زبانوں میں ترجمے، ان ترجموں سے یا عربی زبان کے علاوہ زبان میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، ان کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ مفسر بن جائیں؟ اس کے کہاں گنجائش؟ تو عربی زبان سے ناآشنا ہے، سوائے عوامی بات چیت کے، سوائے عوامی بات چیت کے۔ اب کوئی آدمی عرب دنیا میں اگر سال 2 سال 4 سال گزار لے تو کم سے کم وہاں کی ٹوٹی پھوٹی عربی زبان جو بات چیت کی زبان ہے وہ تو سیکھ ہی لے گا، لیکن کیا وہ عربی دان ہو جائے گا کہ قرآن سمجھنا شروع کر دے؟ ماحول میں رہ کر کے تو آدمی سیکھ ہی جاتا ہے مقامی زبان، ماحول میں، جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس زبان کو سیکھ لیتا ہے، لیکن اس زبان کے سیکھنے کی بات اس طرح سے کرنا، کیا اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دے؟ اس لیے بہت سارے لوگ آج اس راستے پر بھی چل رہے ہیں کہ ان کو 10 سال 20 سال 25 سال سے وہ عرب دنیا میں رہتے ہیں، ان کو عربی زبان کی معلومات، بول چال کی زبان معلومات ہو گئی ہے، یا کچھ لکھی ہوئی عربی کو بھی تھوڑا بہت پڑھنا سمجھنا انہیں آ گیا ہے، تو آج مفتی بنے ہوئے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، امت کو اپنے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علماء کی تحریریں، علماء کی باتیں، علماء کی آڈیوز، ویڈیوز جو عربی زبان میں ہے اس کو سن کر کے اس کے مسئلے لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ کیا آسان ہے اتنا؟ اہل علم کی زبان کو، عربی زبان کو کیا پورے طور پر سمجھنا کھلواڑ ہے؟ کہ آدمی جس ماحول میں رہے تھوڑی بہت عربی جان جائے تو وہ اہل علم کی زبان بھی سمجھ سکتا ہے، قرآن بھی سمجھ سکتا ہے، سنت بھی سمجھ سکتا ہے، عربی زبان بھی سمجھ سکتا ہے؟ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک طرح کا تلاؤب ہے، ایک طرح کا کھلواڑ ہے، اور امت کے عوام کو امت کے علماء سے جوڑنے کے بجائے
علماء سے دور کر کے اپنے سے جوڑنے کی ایک بہت خطرناک سازش جو دھیرے دھیرے پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں قرآن سے لا علم ہے، قرآن سے لا علم ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، کہتے ہیں اسے پڑھا ہے نہ اسے سنتے ہیں سوائے نادر کے۔ یہ صرف اور صرف وہ موبائل میں قرآن کی آواز، قاریوں کی آواز ہے نا، چالو کر کے سننا، یہ مقصود نہیں ہے یہاں پر۔ تو بہت آسان ہے، بٹن دبا کر کے چھوڑ دو اور اپنے کام میں لگے رہو، یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ سننے پڑھنے کا مطلب اسے سمجھ کر کے پڑھنا، سمجھنا، سننا اور سمجھنا، اس کا علم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ اسے پڑھا ہے نہ اسے سنتے ہیں سوائے نادر کے۔ اسی طرح سنت رسول سے بھی جاہل ہیں، سنت رسول سے بھی کیا ہیں؟ سنت رسول سے بھی جاہل ہے، نابلد ہے، سنت رسول کا بھی علم نہیں ہے، بلکہ اس کے دشمنوں میں سے ہیں، سنت رسول کے دشمنوں میں سے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو علماء اسلام کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء اسلام کا علم کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں نادان اور بے عقل قرار دیتے ہیں۔ ان کی زبانیں ہمیشہ ہمارے سلف صالحین، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم و رحمہم اور ان کے بعد کے لوگوں کی بدگوئی میں رواں رہتی ہیں۔ ان کی زبانیں صحابہ کی مذمت، صحابہ کی برائیاں، تابعین کی برائیاں، ان کی مذمت، سمجھ رہے؟ یہ اس میں رواں رہتی ہیں، یعنی اس پر خود ان کی زبان چلتی ہے۔ ابھی پڑوسی ملک کا وہ جو مرزا علی انجینئر ہے، اسے کسی نے سوال کیا کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جنتی کہا ہے، ان سے راضی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، تو آپ صحابہ کرام پر کیوں اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح سے وہ امت کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں صحابہ کے بارے میں کیوں اعتراض کی باتیں کرتا ہوں، کیوں عیب جوئی کرتا ہوں، یا کیوں ان کی غلطیوں پر بات کرتا ہوں؟ قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کی غلطیوں پر کیوں بات کی ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں صحابہ کرام کے غلطیوں کو کیوں نکالا گیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ امت کو گمراہ کرنے کی بات کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی غلطیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کی گئی۔ استغفر اللہ، کس قدر جرأت رندانہ ہے، اتنی جرأت کہ آدمی یہ ثابت کرے کہ نبی کے صحابہ کرام کو ان کی غلطیوں کو قرآن کریم میں نکالا گیا ہے۔ قرآن کریم نبی کے صحابہ کی غلطیاں نہیں بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، ان کی منقبت سے، ان کی تعریف سے، ان کے فضائل سے، ان کی شانوں کو بیان کرنے سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ دشمن صحابہ ہے، دشمن صحابہ، یہ رافضیت کی بو نہیں ہے، رافضیت کی سڑاد ہے جو ساری دنیا کو محسوس ہو رہی ہے۔ اس قدر جرأت قرآن کریم میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کے صحابہ کی مذمت کی گئی ہے، نبی کے صحابہ کی عظمت کا جگہ جگہ چرچا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو لفظ قرآن کریم میں نہ جانے کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کا اگر کوئی مخاطب ہے تو نبی کے صحابہ کرام پہلے مخاطب ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نبی کے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا ہے، ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ کرام کی حدیثوں کے اندر غلطیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی برائیاں کی گئی ہیں۔ نبی فرماتے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے، اور میرے صحابی نے اگر 100 گرام 200 گرام، پاؤں کلو، آدھا کلو اگر جو خرچ کیا ہوگا میرے کسی صحابی نے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی میرے صحابی کے اس ادنا صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ جو میرے صحابہ کی برائی کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن مائک پر بیٹھ کر
امت کو گمراہ کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ قرآن میں صحابہ کی مذمت کی گئی ہے، حدیثوں میں صحابہ کرام کی مذمت کی گئی ہے۔ استغفر اللہ، یہ باتیں کی گئی ہیں۔ یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہا صحابہ سلف صالحین، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم ورحمہم، اور ان کے بعد کے لوگوں کی بدگوئی میں رواں رہتی ہیں۔ یہ ہے بدگوئی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں، تابعین کی برائیاں، اس کا عام شیوا ہے، عام پیشہ بنا ہوا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی موقع پر تفصیل سے بات ہوگی۔ ابھی ضمناً اس موقع پر اشارہ ہوا، جو موضوع کی مناسبت سے بات آ گئی، اس اعتبار سے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ گیا۔ کہتے ہیں بلکہ وہ غیب پر کم ہی ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان، غیب پر ایمان، اب یہ لفظ بہت عام ہے، بہت ہی زیادہ جامع لفظ، غیب پر ایمان۔ بھی ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حساب و کتاب نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ ہم نے قیامت نہیں دیکھا، ہم نے آخرت نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ایمان؟ تو غیب پر ایمان ہو تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائے اور اپنے مقام کو سمجھے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں۔ غیب پر ایمان کم ہی رکھتے ہیں۔ کیا کہا؟ اور یہ اور ان جیسے لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلاؤب، کھلواڑ ہی کے معنی میں ہے لعب، تلاؤب کی جرأت و جسارت کی ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، قرآن کے ساتھ تماشا ہے۔ کیا کہا؟ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا بیڑا اٹھا لیا، اپنی ذات پر جاہل اجتہاد کو لازم کر لیا۔ دیکھا آپ نے، قرآن کریم کی تفسیر کا بیڑا اٹھا لیا، قرآن کریم کی تفسیر کا بیڑا اٹھا لیا، چلو قرآن کریم کی تفسیر کریں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر کرنا سب سے بڑا کام ہے، سب سے نیکی کا کام ہے، بیڑا اٹھا لیا۔ اور جاہل اجتہاد جو جاہل ہے، اجتہاد جو جاہل ہے، اس کو اپنی ذات پر لازم کر لیا۔ یہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں کتاب و سنت کے ساتھ کھلواڑ کرنا سکھاتے ہیں اور ان کے دلوں سے ایمان ختم کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ اور وہ لوگ قرآن کی تفسیر اپنی خواہشات نفسانی سے کرتے ہیں، خواہشات نفسانی سے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی منمانی کریں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہیں کہ ان کی اپنی خواہشات ہوں، ان کی اپنی خواہشات بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور بے انتہا جاہل ہیں، بلکہ یہ لوگ راہبوں، پادریوں اور استعماریوں وغیرہ دشمنان اسلام جیسے اپنے آقاؤں اور اطالیقوں کی خواہشات نفسانی سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی اپنی خواہشات بھی نہیں ہے، اپنی من مرضی بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ دنیا، وہ پادری کیا کہتا ہے، وہ عیسائی کیا کہتا ہے، اور دنیا کو کیا ضرورت ہے، اور عیسائی مشینریوں کا کیا نظریہ ہے، اور دنیا میں کون سی ہوا پھیلائی جا رہی ہے، اس کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے وہ تفسیر القرآن وہو الہدی والفرقان کا نام بھی سنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کے نام پر کیسا کھلواڑ کیا ہے سر سید نے۔ اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گا، اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گا ایسے لوگوں کا۔ قرآن کریم کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا گیا ہے جسے انسان ایک علم والا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیم القرآن کریم کے اندر تفسیر کے نام پر اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ مسلمات دین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اسے ایک صاحب علم برداشت نہیں کر سکتا۔ اسماء و صفات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، نبی انبیاء علیہ السلام کے معجزات، سب اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیا۔
یہ سب یہ ہے متعالمین، متعالم جن کے پاس علم نہیں، دعوے علم، علمی دعوے داری کرتے ہوئے ان لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب ایک بہت زیادہ فیمس ہیں، پڑوسی ملک کے ڈاکٹر اسرار صاحب، اور بدقسمتی سے وطن عزیز کے بہت سارے نوجوانوں کے وہ آئیڈیل ہیں. اور بدقسمتی اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بعض اہل حدیث نوجوان بھی اپنی ناعاقبت اندیشی، اپنی جہالت کے نتیجے میں اسے اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں. میرے بھائیو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی تفسیریں بھی اسی کا عملی نمونہ ہے جو آپ کے سامنے بات چل رہی ہے. ہر چیز عقل کی کسوٹی پر، ہر چیز عقل کی کسوٹی پر. اللہ کے کلام کی آیات کو اٹھا کر کے اپنی عقل، اپنی من مرضی، صوفیت زدہ تفسیر اور علم غیب کے دعوے، پیشین گوئیاں، بشارتیں، آنے والی خبریں، مستقبل کی باتیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ملأ اعلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ وہاں سے جو چاہتے ہیں نکال کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ حالت ہے میرے بھائیو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. تفسیر کہاں کیا؟ کس سے تفسیر کس سے کیا؟ صوفیت کے 4 سلسلوں سے، صوفیت کے 4 سلسلوں سے. تصوف ہے یہ، چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری. میرے بھائی کیا کہنا چاہتے؟ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بس وہی تو ہے دنیا میں، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی، اس کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں. وہ وحدت الوجود کا عقیدہ امت کے سامنے پھیلایا. کیا ہے یہ؟ کون سی تفسیر ہے؟ کس نے تفسیر کی ہے؟ اول، آخر، ظاہر، باطن کی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر امت کے کس مفسر نے؟ ابن عباس نے، ابن مسعود نے، ابو بکر نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے. کس نے تفسیر کی؟ عائشہ نے، حفصہ نے. کس نے تفسیر کی ہے کہ اول، آخر، ظاہر، باطن سے مراد وحدت الوجود کا عقیدہ ہے؟ کیا ہے یہ میرے بھائی؟ اور یہ 1-2 باتیں نہیں ہیں، موقع پر بات ہوگی. ایک لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے، گھنٹوں درکار ہے یہ باتیں ایک ایک کے بارے میں بیان کرنے کے لیے. یہ من باب الاشارہ آپ کے سامنے بات کہی جا رہی ہے کہ کیا کہا یہ لوگ اپنی قرآن کی تفسیر اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں کرتے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی سے تفسیر کریں. یہ بے انتہا جاہل ہیں، بلکہ یہ لوگ راہبوں، پادریوں، استعماریوں وغیرہ دشمنان اسلام جیسے اپنے آقاؤں اور اتالیقوں کی خواہشات نفسانی سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. یہاں تک یہ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ کی تعلیم تھی. اس کے بعد کہتے ہیں مسلمان پہلے اور اب بھی ایک دوسرے انداز کی گھناؤنی کوششوں کو جھیل رہے ہیں. پہلے بھی اور اب بھی ایک دوسرے انداز کی گھناؤنی کوششوں کو جھیل رہے ہیں، جو موجودہ دور کی بدترین مثال ہے. موجودہ دور کی بدترین مثال ہے جسے علم و بصیرت رکھنے والا صفوت التفاسیر اور مختصر تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتا ہے. اب یہ 2 کتابیں ہیں. اب یہ عرب مصنف رحمت اللہ علیہ چونکہ عرب کے ہیں اس لیے مثال انہوں نے عرب دنیا کی دی ہے. یہ 2 کتابیں ہیں، صفوت التفاسیر اور ایسے ہی دوسری کتاب ہے مختصر تفسیر ابن کثیر. ان دونوں کتابوں میں دیکھ سکتا ہے یہ دونوں کتابیں ایک منہج سلف کے کٹر مخالف کی تالیف ہے. یہ کون ہے؟ صابونی. سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ نہ سنے تو بہتر ہے، لیکن سن لیں تو حقیقت کے ساتھ سمجھیں کہ یہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. تفسیر کے نام پر 2 کتابیں لکھنے والا، ایک کتاب لکھنے والا صفوت التفاسیر اور ایک تفسیر ابن کثیر کا اختصار کرنے والا.
یہ شخص محمد بن علی صابونی، محمد بن علی صابونی سوری دمشقی ہے نا، یہاں کا رہنے والا. نیچے حاشی میں تھوڑی سی بات اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. اس نے یہ منہج سلف کا کٹر مخالف کون ہے؟ نیچے حاشیے میں ذرا دیکھ لیں. یہ محمد بن علی صابونی سوری ہے جو عقیدے میں اشعری اور علمی طور پر خائن، علمی خیانت کرنے والا آدمی. 1442 ہجری میں ترکیہ میں وفات پائی، ابھی 3-4 سال پہلے. اس نے تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر جیسی سلفی تفسیروں کے ساتھ زمخشری جیسے معتزلی، رضی اور تبرسی جیسے رافضی، رازی جیسے اشعری، ساوی جیسے متعصب قبر پرست اشعری اور ان کے علاوہ دیگر گمراہوں اور منحرف لوگوں کی تفاسیر کو خلط ملط کر دیا ہے. صفوۃ التفاسیر لکھی، سارے بدعتیوں کی تفسیروں کا خلاصہ نوٹ کر دیا اور نام کیا رکھا؟ صفوۃ التفاسیر، یعنی ساری تفسیروں کا صاف ستھرا نچوڑ اور اس کا خلاصہ، یعنی ساری بدعات کا نچوڑ، ساری گمراہیوں کا نچوڑ، سارے انحرافات کا نچوڑ، سارے منہج سلف مخالفین کی تفسیروں کا نچوڑ. اس کے اندر رافضی، شیعہ، معتزلی ہے نا، ان سب لوگوں کی تفسیروں کو کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا. اس کی کتابوں پر دیگر علماء کرام کے علاوہ خود شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے التحذیر کے نام سے کتاب لکھی ہے. التحذیر من مختصرات صابونی فی التفسیر، اس عنوان سے رد لکھا ہے جو ان کی جامع کتاب الردود کے صفحہ نمبر 303 سے 369 تک میں شائع ہوا ہے، شامل ہے. یہ مختصر طور پر سرسری طور پر اس آدمی کا تعارف ہے جس کی بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اب یہ جو باتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اعتزال، رافضیت اور ایسی اشعریت، ایسی قبر پرستی اور صوفیت اور دیگر انحرافات، یہ ساری چیزیں ایک آدمی میں اکٹھا ہیں. اور ایسے ہی یہ چیزیں آپ کو اردو زبان کی تفسیروں میں بھی ملیں گی، اردو زبان کی تفسیروں میں. اور جن کتابوں کا نام ہم نے اس سے پہلے لیا ہے ان میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں، ان میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. اسماء و صفات کا انکار، اسماء و صفات کی تعویل کس کا عقیدہ ہے؟ اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عقلی گھوڑے دوڑا کر قرآن کریم کا منمانی معنی نکال کس کا طریقہ ہے؟ اہل بدعت کا طریقہ. اعتزال، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنا اہل بدعت کا شیوا ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار اہل بدعت کا شیوا ہے. معجزات کا انکار اہل بدعت کا شیوا ہے. مسلمات پر اپنی عقل کا میرے بھائیوں نقطہ لگانا، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے اپنی عقل کی بات کو فٹ کرنا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل سنت والجماعت کا، سلفیوں کا کہ طریقہ کبھی نہ تھا، نہ رہا ہے اور نہ آگے رہے گا. یہ بات اچھی طرح سے آپ کو یاد رہے. آگے کہتے ہیں اگر عقیدے میں منہج سلف سے منحرف شخص تفسیر کے باب میں علماء سلف کے اساسی مرجع مثلا تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر پر قابض ہو جائے تو وہ راوی اسلام جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر دشمنان سنت کے غلبہ و تسلط کا نمائندہ بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، سلفیت کی تفسیر میں دو بڑے نام ہیں، ایک ہے تفسیر ابن جریر طبری اور دوسرا ہے تفسیر ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں تفسیروں کا سلفی منہج کی تفسیروں میں سب سے اونچا نام ہے. اب اگر ان دونوں کتابوں پر کوئی قبضہ جمائے اور اس کو بدعت کی تفسیروں سے بھر دے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان سنت کی غلبہ و تسلط کا نمائندہ بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ابو ہریرہ سنت کے سب سے بڑے اماموں میں سے ایک امام، سنت کے اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آدمی کو سنت کا علم نہ ہو تو نبی کے صحابہ میں ابو ہریرہ کا دشمن جو بنیں گے ان کا دوست کیوں نہیں بنے گا؟
کیونکہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ جس طرح 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان سنت کے گلے کے کانٹا ہیں، اسی طرح سلف صالحین کی مسند تفاسیر جیسے تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ عقیدے کے باب میں مخالفین سلف خلفیوں کے گلوں کے کانٹے ہیں۔ اہل حدیثوں کا سب سے بڑا امام کون ہے؟ ابو ہریرہ راویۃ الاسلام۔ 5374 حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ منکرین سنت کے گلے کے کانٹے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ سنت بار بار اللہ کے نبی کی حدیثوں کا حوالہ کس کے پاس ملتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس لیے مخالفین سنت منکرین سنت کو بہت تکلیف ہوتی ہے ابو ہریرہ سے، اس لیے لوگوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے، تانے دیے، عیب لگائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اہل سنت اور سنت پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والوں کا ہمیشہ یہ مقام رہا ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحافظها وأداها كما سمعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش رکھے، اس کے چہرے کو روشن رکھے، اسے ہرا بھرا رکھے، اس کے چہرے کو چمکدار بنا دے، جو میری حدیثوں کو یاد کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اسے اچھی طرح سے ازبر کر کے من و ان آگے کے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، اسے خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے۔ یہ بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ فاسد مقصد یکساں ہے، ان کا بھی مقصد فاسد اور ان کا بھی مقصد فاسد، ان دونوں کے مقاصد فاسد ہے، غلط ہے، اس لیے دونوں ایک ہی ڈھرے پر، دونوں ایک ہی راستے پر چلتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں، اور علماء اور طلباء علم اور تقوی میں اپنے نصیبے کی بابت دیوالیہ پن کا شکار اس شخص کی زیادتی اور تجاوز سے حیران و سرگرداں ہیں۔ یہ محمد بن علی صابونی جس کی بات چل رہی ہے، اس آدمی کے دیوالیہ پن سے حد درجہ حیران ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، اس سے لوگ حیران ہیں، کیونکہ اس نے تفاسیر کی شفافیت کو گدلا یعنی مٹیالہ کر دیا، مقدر یعنی اسے گندا کر دیا، اور اس میں تفسیر ابن کثیر کے اور تفسیر ابن کثیر کے اختصار میں بے انتہا کھلواڑ کیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کی حقیقت کی نقاب کشائی کے لیے حسب ذیل کتب و مراجع ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی اتنی کتابوں کے اندر محمد بن علی صابونی کا تعاقب کیا گیا ہے، اور اس کی بکواس کا حساب لیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، اس پر رد کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 6 حوالے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص نے، اس بدعتی مفسر نے اپنی کتابوں میں کون کون سی بدعت کی باتیں بھر دی ہیں، کیا کیا گمراہیاں ہیں، کیا کیا انحرافات ہیں، ان سب کا تذکرہ آگے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ ہم اگلے سیشن میں آپ کے سامنے کریں گے کہ اس شخص نے اللہ کے کلام کی تفسیر کا نام لے کر اس میں کیا کیا بدعتیں اور خرافات بھر دی ہیں، اور ہمارے علماء نے کس طرح سے خوب ان کا نوٹس لیا اور محمد بن علی صابونی کی حفوات کا، اس کی بکواس کا، اس کی گمراہیوں کا تعاقب کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اس پر رد کیا ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تفسیر کے باب میں علمی دعویداری کرنے والوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو امت کو مس گائیڈ کرنے کا، گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ عرب دنیا کے اس قسم کے مفسرین ہوں یا ایسے ہی اردو دنیا کے مفسرین ہوں، اور معاف کیجئے گا چاہے وہ انگریزی دنیا کے مفسرین ہوں۔ انگریزی دنیا میں بھی اس قسم کے مفسرین بہت سارے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور سب کے سب متعالمین کی فہرست میں علم سے سروکار نہیں ہے،
ادھر ادھر کی اسٹڈی اور تھوڑی بہت معلومات کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو مفسر کے مقام پر براجمان کر لیا اور اس منصب پر اپنے آپ کو فائز کرنے کا نامناسب کام کیا، جس کی سزا انہیں خود کو بھی مل رہی ہے اور سننے والی عوام کو بھی اس کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ یہ راستے ہدایت کے راستے نہیں، استقامت کے راستے نہیں ہیں، یہ بھٹکنے کے بہکنے کے راستے ہیں۔ علم کو اہل علم سے لیا جائے گا، تفسیر اہل علم جو مفسرین ہیں ان کی تفسیروں سے لیا جائے گا، جن کو علم ہے تفسیر کا، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال فرمودات سے، ان سے علم تفسیر حاصل کیا جائے گا، نہ کہ ان عقلانیوں سے، نہ ان متعالمین سے، ان نفس پرستوں سے، ان عیسائی مشینریوں کی تائید اور سپورٹ کرنے کا نظریہ رکھنے والوں سے، اس قسم کی باتیں کرنے والوں سے قرآن کی تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جو دنیا سے جا چکے، ان کے متعلقین جو زندہ ہیں، انہیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں ابھی اللہ تعالیٰ انہیں ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جس مقام پر جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، کیونکہ وہ کاری خیر نہیں کر رہے ہیں، اپنے حق میں اپنی ذات کے خیر خواہ بھی نہیں ہے وہ، اور امت کے بھی خیر خواہ نہیں ہے وہ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کریں اور اپنی مقام کو، اپنی حیثیت کو سمجھیں، تجاوز نہ کریں، جو کام آپ کا نہیں ہے وہ آپ نہ کریں، بہتر ہوگا جس کا جو کام ہے وہ کام اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ ہیں جو تفسیریں کر رہے ہیں اور لوگ ہیں جو ان تفسیروں کو سن رہے ہیں اور اسے استفادہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں دونوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو اپنی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں فکر کریں، دونوں اب ہوش کے ناخن لیں، دونوں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔